کی نماز سے لوٹتے ہیں۔ تو جب مسلمان اس شان سے لوٹتے ہیں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر، تو شیطان جو مہینے بھر سے جہنم میں مقید تھا، قید تھا، وہ آزاد کر دیا جاتا ہے عید کے دن۔ تو وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے شاگرد ہوتے ہیں، جو اور شیاطین، یعنی جس سے جو اس کی اولاد، اس کی ذریت، کیونکہ جو شیطان جسے ابلیس کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے، اور باقی جتنے شیاطین ہیں سب اس کی اولاد ہیں، تو الگ الگ ان کی ڈیوٹیاں مقرر ہے۔ کچھ شیطان ایسے ہیں جو مسلمانوں میں افتراق اور فتنہ پیدا کرتے ہیں، کچھ شیطان ایسے ہیں جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر اگر جگہ ہو تو بیچ میں گھس جاتے ہیں، کچھ شیطان ایسے ہیں جو وضو میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، کچھ شیطان ایسے ہیں جو نماز میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ الگ الگ شیطان ہیں، ان کی الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن جو بڑا شیطان ہے، جب بھی شیطان کہا جاتا ہے تو وہ ابلیس جس کو نکالا گیا تھا جنت سے، وہ شیطان، باقی سب اس کی اولاد، اس کی ذریت ہے۔ شیطان کے متعلق بھی ہے کہ اس کی بہت اولادیں ہیں، اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان کیسے پیدا کیا؟ اس کی 2 ٹانگیں ہیں، شیطان کی 2 ٹانگیں ہیں، ایک ران میں اس کے مرد جیسے اعضا ہے اور ایک ران میں اس کی عورت جیسے اعضا ہے، اور وہ اپنے ہی سے جو ہے وہ عمل تولید کرتا ہے، اور پھر اسی سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ شیطان کے پیدا ہونے کا ایک فلسفہ ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن میں نے اشارہ دیا۔ آپ سوچیں گے کہ بھئی شیطان سے اولاد کیسے پیدا ہوئی، شیطان کی بیوی کون ہے، شیطان کی اولاد کہاں سے آئی؟ تو وہ چونکہ ذہن میں بات آتی ہے تو بہت تفصیل، چونکہ عنوان سے ہم ہٹ جائیں گے، تفصیل تو نہیں بتا سکتے، لیکن اشارہ دے دیا کہ شیطان کی کوئی بیوی نہیں ہے، بلکہ شیطان کے 2 رانے ہیں، اور وہ 2 رانے 2 کام کرتی ہے، اور اسی سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح مفسرین نے بیان کیا۔ تلبیس ابلیس اگر آپ پڑھیں گے تو تلبیس ابلیس آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو شیطان کے بارے میں مکمل معلومات پتہ چل جائے گی۔ ابن الجوزی علیہ رحمٰن نے اس کو لکھا ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے، بہت دلچسپ کتاب ہے، اگر ملے تو اس کو پڑھیے گا، شیطان کے بارے میں پوری معلومات آپ کو ملے گی۔ بہرحال تو شیطان کی جو دوسرے چھوٹے چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں، یعنی اس کی اولاد، تو وہ جو اولاد ہوتی ہے نا شیطان کی، وہ شیاطین، تو وہ اپنے بابا کو، اپنے باپ کو سر پہ خاک ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ رونے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے آقا تو کیوں رو رہا ہے اور تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ تم کو نہیں پتا کہ ابن آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا، معاف کر دیا، ہماری اتنی محنت تھی، سال بھر ہم نے ان کو گناہ کروائے، ان سے برائیاں کروائی، ان سے پاپ کروائے، ان سے جرائم کروائے، یعنی کہ وہ کبھی کہتا ہے کہ ہم نے چوریاں کروائی ان سے، زنا کروایا ان سے، حرام کھلوایا ان کو، سارے گناہ وہ گناتا ہے، اور کہتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہم نے کروایا، محنت کتنی کی ہم نے، لیکن جب رمضان شریف آیا تو ہمیں تو قید کر دیا گیا رمضان شریف کی وجہ سے، اور اس کے بعد جب عید کا دن آیا تو عید کے دن کی برکت سے ان کے سارے گناہ اللہ نے بخش دیے، اللہ نے سب گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ شیطان نے جو ہے اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا، جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا تھا، کہا تھا کہ نکل جا، تو رجیم ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں اخرج، نکل، انکا رجیم، کہ تو رجیم ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو پھٹکارا ہوا ہے، نکل جا۔ تو اس نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا، اللہ میں نے اتنے 1000 سال عبادت کی، اس کے صلے میں تو مجھے مہلت دے، تو مجھے وقت دے، ٹائم دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جا، میں نے تجھے وقت دیا۔ اس کی عبادتیں تو بہت ہے، سجدے اس کے بہت ہیں، صرف اس کے تقریریں، اس کے خطابات، تقریباً 20,000 سال تک وہ فرشتوں میں تقریریں کرتا رہا، فرشتوں کے اندر وہ خطابات، واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ سوچو، میں حیران رہتا ہوں کہ معصوموں کے سامنے تقریریں کرتا تھا، کیسا ہوگا وہ، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا وہ۔ تو اللہ سے اس نے کہا کہ تو مجھے موقع دے، مجھے ٹائم دے۔ اللہ نے کہا جا، میں نے تجھے آخری دن تک وقت دیا۔ جب اللہ نے اس کو وقت دیا، ٹائم دیا، تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا، کہا کہ یہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اب میں اس سے یوں بدلہ لوں گا کہ آدم کی اولاد کو میں آگے سے آ کے بہکاؤں گا، پیچھے سے آ کے بہکاؤں گا، دائیں سے آ کے بہکاؤں گا، بائیں سے آ کے بہکاؤں گا،
4 سمتوں کا اس نے تعین کیا، آگے پیچھے دائیں بائیں، اور خوش تھا کہ اللہ نے مجھے آج مہلت دی ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں، اللہ کو چیلنج کر رہا تھا، اور کہتا ہے کہ میں چاروں طرف سے اس کو بہکاؤں گا، تجھ سے دور کروں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا جتنا تیرا علم تھا تو نے بات کر لی، چاروں طرف سے تو میرے بندوں کو بہکائے گا، گمراہ کرے گا، لیکن اب بھی تو 2 سمت چھوڑ دیا، ایک تو نے اوپر کی سمت چھوڑ دیا، ایک تو نے نیچے کی سمت چھوڑ دیا۔ یہ 2 سمتیں میری رحمتوں کی میری رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوگی، جب وہ اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے تو جو مانگیں گے عطا کر دوں گا، جتنی مغفرت مانگیں گے معاف کر دوں گا، اور جب سر سجدے میں رکھیں گے تو میں ان کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دوں گا۔ تو محنت کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا، تو ان کو گناہ کرواتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا، اس لیے کہ 2 سمتیں تو اب بھی چھوڑ دیا ہے۔ ایک اوپر کی سمت دعا کر کے مغفرت مانگیں گے معاف کر دے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے جب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں تو میں جھوم جاتا ہوں، گناہ گارم وہ لیکن خوش نصیبم۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تمہاری تسبیح کی آواز سے زیادہ، تمہاری تسبیح کی آواز سے زیادہ مجھے میرے گنہگاروں کے رونے کی آواز پسند ہے۔ تمہاری فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تمہاری کہاں وہ تسبیح، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جنہیں اپنی تسبیح پہ ناز ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری تسبیح کی آواز سے زیادہ مجھے گنہگاروں کا رونا، ان کے رونے کی آواز پسند ہے۔ تو فرشتے اسی لیے سال بھر کہتے ہیں اللہ ہماری تسبیح سے زیادہ جو تجھے مسلمانوں کا رونا پسند ہے، ذرا وہ رونا ہم بھی تو دیکھیں، وہ کیسے روتے ہیں، وہ کیسے روتے ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سال میں 1 مرتبہ شب قدر میں زمین پہ بھیجتا ہے کہ جاؤ ہم سے کہا روتے رہو، اور ان کو کہتا ہے جا کے رونا دیکھو، تاکہ عالم و مالا تعلمون کا راز تمہیں سمجھ میں پتہ چلا تسبیح سے زیادہ گناہوں پہ رونا اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ مجھ سے گڑ گڑائیں گے روئیں گے تو میں ان کو عطا کروں گا، اور سر سجدے میں 2 سمتیں ابھی بھی باقی ہیں۔ تو وہ شیطان جو بڑا شیطان ہے وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے، اپنی ذریت سے کہتا ہے کتنی محنت کی، اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا۔ تو پھر وہ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کے کہتے ہیں آقا تو پریشان کیوں ہو رہا ہے، ہم ہے نا، اگر اللہ نے معاف کر دیا ہے اب تو ہم آزاد ہیں، جہنم سے ہمیں آزادی مل گئی ہے، اب ہم ان کو عید کے دن اتنا گمراہ کریں گے، عید کے دن ان سے اتنے پاپ کروائیں گے، عید کے دن ان سے اتنے جرائم کروائیں گے۔ مطلب کیا؟ اگر میں تصورات میں شیاطین کی بات بیان کروں اپنے الفاظ کے جامع میں تو کیا کہتے ہیں، عید کا دن آ گیا نا، جمعہ کو عید آئی ہے، جمعہ ہی پڑھنے نہیں دیں گے،